دنیا میں ہم لوگ کیا ہے کہ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اپنی ایک زمین ہو، اس پہ ہم گھر بنا سکیں، یا اگر گھر نہیں بھی بنا سکتے کوئی پلاٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں ضرورت کے وقت کام آئے۔ اب جب زمین لینے کی ہم بات کرتے ہیں نا، دنیا میں کوئی پلاٹ لینے کی بات کرتے ہیں تو مختلف قسم کے پلاٹ لوکیشن کے حساب سے ان کی قیمت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیں دنیا میں کیا مفت نہیں ملتی، ہر چیز کی کیا ہے قیمت ہے۔ خاص طور پہ لینڈ، جو زمین ہے، پلاٹس ہیں، ان کی قیمت تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ لگا ہو کہ اس کے پاس بہت زیادہ زمین ہے، کلومیٹرز کے اوپر اس کی زمین پھیلی ہوئی ہے، اور اس کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کے پاس تو اتنی ساری زمین ہے، اس میں سے آپ مجھے 3 فٹ زمین دے دیں۔ 3 فٹ کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا حصہ، 3 فٹ۔ تو وہ کیا کہے گا؟ آپ کو دے گا فری میں؟ 3 فٹ زمین مفت میں ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی، حالانکہ 3 فٹ ہے۔ تو آپ اسے کہیں یار 3 فٹ مجھے دے دیں، بس ایسے فری میں ہی دے دیں، تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ دیکھو مجھے تمہارا دماغ تو لگ رہا ہے خراب، لیکن میرا ابھی نہیں ہوا خراب، اس لیے مجھے معاف کرو اور اپنا کام کرو۔ تو کیا ہے کہ زمین جو ہے دنیا میں، چھوٹی سے چھوٹی زمین، چھوٹا سے چھوٹا ٹکڑا بھی جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے؟ قیمت ہوتی ہے۔ لیکن جب جنت کا معاملہ آتا ہے اور دنیا کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہمیں زمین چاہیے ہے تو اس کی ہمیں قیمت ادا کرنی ہوگی، کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سوچیں کہ آپ نے جس طرح دنیا میں ہم نے گئے نا لینے کے لیے زمین، تو اس نے واپس بھیج دیا آپ کو 3 فٹ کی زمین آپ کو مفت میں نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ اس سے پوچھا چلو قیمت بتا دو، تو وہ کہے گا بھائی یہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے، یہ 20 لاکھ روپے کا ہے، 20 لاکھ روپے لے آؤ تو 5 مرلے کا پلاٹ لے لو۔ تو آپ 20 لاکھ روپے لے کے جائیں گے تو 5 مرلے کا پلاٹ مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ 10 لاکھ لے کے جائیں گے اور آپ اسے کہیں گے 5 مرلے کا پلاٹ دے دو، تو کیا نہیں دے گا، کیونکہ اس کی جو قیمت ہے آپ کو اس کی قیمت ایگزیکٹلی وہی دینی ہوگی جو اس جگہ کی قیمت ہے، تبھی آپ کو وہ جگہ ملے گی۔ جنت میں بھی اب ہم جگہ لینے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم پلان کرتے ہیں چلے جی جنت میں جگہ لینے جائیں، لمبی چوڑی جگہ نہیں، 5 مرلے 10 مرلے نہیں، ایک چھڑی کے برابر جگہ لینے چاہتے ہیں۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اب ایک شخص لینا جائے، اس جگہ کو لینا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جگہ کے لیے کیا چاہیے؟ مال چاہیے، ظاہر ہے خریدنے کے لیے کوئی نہ کچھ دینی پڑے گی۔ اب اگر سوچیں کہ مال اکٹھا کرنا شروع کریں کہ میں چاہتا ہوں جنت میں مجھے چھڑی کے برابر جگہ مل جائے، اور میں نے پیسے اکٹھا کرنا شروع کیے، ڈالرز، پاؤنڈز، گولڈ، ڈائمنڈ، آئل ریزروز، فورن ایکسچینج ریزروز، جو کچھ آپ کو دنیا میں ذہن میں آ سکتا ہے نا مال کے طور پہ، آپ سب اکٹھا کریں، اور یہ سارا مال لے کر ذرا جنت خریدنے کے لیے جائیں کہ جنت میں مجھے چھڑی کے برابر جگہ چاہیے۔ اور مثال کے طور پہ وہاں پہ جو جنت کا داروغہ ہے کھڑا ہے، آپ اسے جا کے کہتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ اسے کہتے ہیں بھی مجھے یہ چھڑی کے برابر جگہ دے دو، تو کہا ٹھیک ہے قیمت ادا کرو۔ تو قیمت کیا ہے جی؟ قیمت ادا کریں، میرے پاس یہ سب کچھ ہے، کیا قیمت ہے تمہارے پاس؟ یہ مال ہے سارا، یہ پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی موجود تھا، زمین کے اندر اور پہاڑوں کے اندر، اور جو کیش تھا اور بینکس میں تھا اور ریئل اسٹیٹ سے اور پراپرٹیز سے اور ڈالر سے اور پاؤنڈ سے، یہ سب میں لے کے آ گیا ہوں، مجھے ذرا دے دو ایک چھڑی کے برابر۔ تو کیا کہے گا؟ میاں واپس چلے جاؤ، کافی نہیں ہے۔ جنت میں چھڑی کے برابر اگر تمہیں چاہیے تو یہ سب کچھ اس کو لینے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت میں چھڑی کے برابر جو جگہ ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ تو اگر وہ اس سے بہتر ہے تو یہ سب کچھ آپ لے کے جائیں گے تو آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو کم سے کم اس کے برابر کی چیز پے کرنی پڑے گی، تبھی آپ کو وہ جگہ ملے گی۔ لیکن وہ اتنی سی جگہ دنیا میں تمام چیزوں سے بہتر ہے، تو دنیا کا سارا مال و متاع اکٹھا بھی کر لیا جائے تو اس کے بدلے میں ہم جنت کے اندر چھڑی کے برابر جگہ نہیں خرید سکتے۔ جنت میں اتنی قیمتی ہے جگہ کہ اگر اتنی جگہ چاہیے تو تمہیں کوئی بہتر چیز لے کے آنی ہوگی۔ ایک طرف دنیا کا سارا مال و متاع جس کو خریدنے جب ہم لے کے جاتے ہیں تو اس سے ہمیں نہیں ملنے والی، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا۔ ساری دنیا کا مال و متاع لے کے جاؤ، چھڑی کے برابر جگہ نہیں ملے گی، لیکن کچھ اعمال کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بہت کچھ عطا فرما دے گا۔
ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص سارے دن میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت نفل یا جن کو ہم 12 رکعت سنت بھی کہتے ہیں، سنت موقدہ، وہ پڑھ لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ پوری دنیا کا مال لے کے گئے، اس سے چھڑی کے برابر بھی جگہ نہیں ملی، لیکن 12 رکعت نفل ادا کیے آپ نے، سنت ادا کیے، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے، چھڑی کے برابر جگہ نہیں، گھر بنا دیتا ہے۔ اعمال کی طاقت پتہ لگ رہی ہے آپ کو؟ سنت کی طاقت پتہ لگ رہی ہے آپ کو؟ آج ہمارے میں کیا لگتا ہے؟ مال سے ساری دنیا مال کے پیچھے بھاگ رہی ہے، مال اکٹھا کرو، مال اکٹھا کرو، اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ، اور پراپرٹیز بناؤ، اور بزنس ایکسپینڈ کرو، اور اپنے فورن ایکسچینج ریزروز انکریز کرو، اور پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں مال کے پیچھے، اور سب کچھ دنیا میں ہی کما رہے ہیں اور دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ لیکن جنت میں جن چیزوں سے ہمیں محل ملیں گے، جنت میں جن چیزوں سے جگہ ملے گی، اس کے بارے میں اس کی امپورٹنس اور ویلیو آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اعمال کی طاقت سنیں کہ 12 رکعت نفل کی کیا طاقت ہے کہ ساری دنیا کا مال جو کام نہیں کر سکتا، جہاں پہ سب بے بس ہو جاتا ہے، وہاں پہ 12 رکعت سنت جو ہے اس کی طاقت آپ دیکھیں کہ محل بن جاتا ہے۔ تو دنیا میں مال جو کمانا ہے اس سے جنت نہیں خریدی جا سکتی، جنت کی قیمت ہے، جنت اعمال سے ملتی ہے۔ آج ہم مال کے اوپر تو فوکس کر رہے ہیں لیکن اعمال کے اوپر فوکس نہیں کر رہے۔ کسی کو یہ کہو نا کہ میں تمہیں 10,000 روپیہ دیتا ہوں، مجھ سے 10,000 روپیہ لے لو یا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو۔ اگر تم ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو گے تو سبحان اللہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ دوسری طرف آپشن یہ ہے کہ تم 10,000 روپیہ لے لو، تو لوگ کیا لیں گے؟ ٹھیک ہے، دو ہی کر لینا، 10,000 روپیہ بھی دے دو مجھے، میں سبحان اللہ بھی پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دونوں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک چیز، تو کیا پک کریں گے؟ اکثریت لوگوں کی کہیں گے یار 10,000 دے دو، سبحان اللہ بعد میں بھی پڑھ لیں گے، جنت میں درخت بعد میں بھی لگا لیں گے، کیونکہ مال کی محبت ہے نا، مال کی ایسا نشہ مال کا ہمیں ہے کہ ہم مال کے نشے میں کھو کے ہم نے اعمال کی ویلیو ہی کھو دی، اور جنت میں جو کچھ ملنا ہے وہ اعمال سے ملنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی قیمت رکھی ہے، مفت نہیں دے دیا اللہ نے جنت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ میں نے مومنین کا، ایمان والوں کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جنت میں جگہ چاہیے، جنت میں انٹر ہونا ہے، جنت چاہیے ہے تو اپنا مال بھی لگانا پڑے گا اللہ کے لیے اور اپنی جان بھی خرچ کرنی پڑے گی اللہ کے لیے۔ تو پرائس تو پے کرنی پڑے گی، بغیر پرائس کے جنت میں انٹری نہیں مل سکتی۔ تو کیا ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں اعمال پہ فوکس کرنا ہے، اور جنت کی جگہ بہت قیمتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اعمال۔ تو آج ہم ان اعمال کو اختیار کریں تاکہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے اور ہمارے لیے جنت میں مختلف جگہ پہ جگہ بنائے اور جنت میں محل بنائے اور جنت میں پودے لگائے۔ وہ سب اعمال کریں گے تبھی ہمیں جنت میں سب چیزیں نصیب ہوں گی۔